اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جو کہ صحیح بخاری اور مسلم موجود ہے، 3 لوگوں کی سٹوری، اور وہ دے ور ٹریولنگ، وہ کسی کام سے جا رہے تھے اور بارش ہونا شروع ہو گئی، تو وہ ایک غار میں گھس گئے جسٹ ٹو ٹیک سم شیڈ اینڈ ریسٹ، تاکہ بارش جو ہو رہی ہے اٹ واز ریڈنگ کیٹس اینڈ ڈاگز، تاکہ نکل کے آئے پھر اپنا کام کرنے چلے جائیں۔ بٹ سبحان اللہ اینڈ قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے لکھا ہوا تھا کہ اس بارش سے کیا ہوا، یوزلی آپ نے اگر ٹریول کیا ہو تو بارش از ون آف دا ریزن آف لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، اور ان کی کیو کے اوپر پورا ایک پہاڑ کا حصہ جس کو یعنی آپ بولڈر بھی کہہ سکتے ہیں، ایک پتھر آ کے ان کے کیو کو بالکل بلاک کر دیتا ہے، اور اب وہ لوگ جو اپنے سفر پہ جا رہے تھے دے آر اسٹک فار ہاؤ مینی ڈیز دے ڈونٹ نو۔ آپ کو پتہ ہے جب لینڈ سلائڈنگ آتی ہے، اب تو ہمارے پاس بڑی اچھی مشینریز ہیں، تب بھی کئی دن لگ جاتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے اور اس کو راستہ بنانے کے لیے۔ یہ تو ٹریول کرے تھے، کسی کو معلوم اور علم بھی نہیں ہے کہ یہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں، اور لینڈ سلائڈنگ آ کے ایک بڑا بولڈر آ جاتا ہے اور جو کہ کیو کے منہ کے اوپر گرتا ہے اور اس کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ اب کیا کرتے ہیں یہ؟ سبحان اللہ، دے ڈونٹ پینک۔ ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ ادعوا اللہ بافضل عمل عملتموہ، آج اللہ سے دعا کرتے ہیں اور سب سے بہترین عمل کا تذکرہ کر کے دعا کرتے ہیں جو ہم نے زندگی میں کیا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پہلا شخص اپنے ہاتھ کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے اللہم ان کان لی ابوانی شیخان کبیران، یا رب میرے پیرنٹس ہیں، بزرگ ہیں، اولڈ ایج میں ہیں، تجھے پتہ ہے، اور کہتا ہے کہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہر چیز جانتے ہیں، بٹ اللہ تعالیٰ کو یہ دعا کرنے کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کو بتا رہا ہے کہ یا رب میں روزانہ اپنی بھیڑ بکریوں کو گریزنگ کے لیے لے جایا کرتا تھا، اور جب بھی میں واپس آتا تھا تو آئی یوز ٹو ملک دیم، اور وہ جو دودھ ہوتا تھا اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے پہلے میں اپنے پیرنٹس کو پلایا کرتا تھا۔ ایک دن میں لیٹ ہو گیا، اور جب میں گھر پہنچا اور میں نے ان کو ملک کیا، جب پیرنٹس کے روم میں آیا تو دے ور سلیپنگ۔ میرے بچے میرا انتظار کر رہے تھے، تو میں نے کہا کہ نہیں، میں ویٹ کرتا ہوں جب تک میرے پیرنٹس اٹھ نہیں جاتے، میں ان کو دودھ پلائے بغیر نہ خود دودھ پیوں گا نہ اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں گا۔ اور کہتے ہیں مجھے کراہیت ہوئی کہ میں ان کو اٹھاؤں اور ان کو ڈسٹرب کروں ان کی نیند سے، بیکاز آف رسپیکٹ اینڈ ایک گرینڈیور پیرنٹس کا جو ہوتا ہے۔ اینڈ واٹ ہی ڈیڈ واز ہی ویٹڈ فار دیم ٹو ویک اپ ٹل فجر، ٹل ڈان، اور اس کے بچے اس کے قدموں میں آگے پیچھے گھومتے رہ گئے کہ ہمیں دے دیں، اور وہ بھوک سے روتے رہ گئے، بٹ ہی پرومسڈ ہمسیلف کہ جب تک میں اپنے پیرنٹس کو دودھ نہیں پلاؤں گا، یہ میرا ایک طریقہ ہے، میں خود نہیں پیوں گا نہ اپنی اولاد کو پلاؤں گا، آئی پریفر مائی پیرنٹس اوور اینی تھنگ۔ حتیٰ کہ وہ فجر پہ اٹھے اور پھر ان کو اس نے دودھ سرو کیا۔ یا رب اگر یہ عمل تیری رضا کے لیے خالص تھا اور میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو ہمارا راستہ کھول دے اور ہمیں آسمان کو دیکھنے کی توفیق دے، یعنی ہم نکل آئے یہاں سے۔ دوسرا شخص دعا کرتا ہے اور کہتا ہے یا رب تجھے پتہ ہے میں ایک عورت سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، ایک انسان جتنی محبت کر سکتا ہے ایک عورت سے، میں اتنی محبت کرتا تھا اپنی کزن سے، اور میں نے اس کو پانے کے لیے ہر کوشش کی، بٹ اس نے ہمیشہ مجھے ریفیوز کیا۔ اور کچھ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بٹ سبحان اللہ فیمن نے اسٹرائک کیا اور قحط آ گیا، تو وہ جو خاتون تھی وہ بہت مجبور ہو گئی، حتیٰ کہ وہ اس کے پاس ہیلپ کے لیے آئی، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں 100 دینار دوں گا اینڈ آئی کین گیٹ وٹ ایور آئی وانٹ۔ تو اس عورت نے مجبوراً کہا ٹھیک ہے، اور کہتا ہے کہ وائل شی واز پریزنٹ، اور اس حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے ہارڈ ورک کیا، محنت کی، اور وہ 100 دینار گولڈ کوائنز کمائے اس عورت کو پانے کے لیے۔ اینڈ وین دا ڈے کیم، جب میں نے پیسے کما لیے اور اس کو دیے، اور وہ میرے پاس کمرے میں تھی اور دروازے بند تھے، یا رب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اینڈ آئی واز سٹنگ رائٹ ان فرنٹ آف ہر اباؤٹ ٹو کمٹ ایڈلٹری اینڈ زنا، اس نے مجھے کہا تک اللہ سے ڈرو، اور یہ جو I don't want to lose my virginity before marriage،
میں زنا نہیں کر سکتی شادی سے پہلے، اگر میرا یہ عمل کروں گی تو نکاح اور حلال کے طریقے سے کروں گی، میں ورنہ نہیں کروں گی۔ تو کیا کہتے ہیں فقمت وترکتها، تو میں اٹھ گیا اور میں چھوڑ دیا میں نے اور چلا گیا، میں صرف یہ سن کے کہ میں اللہ سے ڈرو، اور میں نے اس کا مال بھی اس کو دے دیا، مال بھی نہیں دیا اسے۔ یا رب اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تو راستہ کھول دے۔ پہلی دعا کے بعد بھی ہلکا سا ارتھ نے شیک کیا اور سٹون نے موو کیا، دوسری دعا کے بعد بھی جب اس نے کی تو پتھر ہلا، وہ بولڈر ہلا اور تھوڑا سا راستہ بن گیا، بٹ اتنا نہیں تھا کہ وہ ایگزٹ کر سکے، وہاں سے اسکیپ کر سکے۔ تیسرے شخص نے اپنے ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہ میں نے اپنے لوگوں سے کام لیا اور اپنے جو ماتحت لوگ تھے جو کام کرے تھے ان سب کو پیسے دے دیے، تو ایک شخص جس کو میں نے 1 فرق یعنی 3 ساع آف ملٹ جو گرین ہوتے ہیں وہ وعدہ کیا تھا، تو اس نے مجھ سے نہیں لیے اور وہ چلا گیا۔ تو میں نے انہی گرینز کو انویسٹ کیا اور وہاں سے ویجیٹیشن گرو کی، اور اس کو بیچنے کے بعد میں نے کچھ شیپس اینڈ کیملز اور ہرڈ بھیڑ بکریاں لے لی، اور ایسی اس میں برکت آئی کہ وہ بڑھتے چلے گئے۔ اور یعنی سبحان اللہ، یہ اس نے اس بزنس کو گرو کیا، تو کافی عرصے بعد وہ شخص آیا اور کہا کہ میرے وہ پیسے دو جو تم نے مجھ سے کہے تھے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ سامنے سارا یہ ہرڈ آف شیپس اینڈ کاؤز اینڈ کیملز دیکھ رہے ہو، یہ سب کا سب دے رہا ہے، لے لو۔ تو اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، آپ یو آر جوکنگ اراؤنڈ ود، میں آپ کے پیسے لینے آیا ہوں اپنے اور آپ کہہ رہے ہیں سب لے لو۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اس مال کو انویسٹ کیا تھا اور اسے سارا بزنس بنایا، حالانکہ اس کی سروسز تھیں بٹ اسٹل اسی مال سے میں نے بنایا، تو یہ سب کا سب دے رہا ہے۔ تو حدیث میں کیا تھا، اس نے سب کا سب مال لیا، ایک بھی نئی چیز چھوڑی اور وہ چلا گیا۔ تو اس نے دعا کی کہ یا رب تو اگر جانتا ہے کہ میں نے یہ آنیسٹی دکھائی ہے تیری رضا کے لیے، اور میں نے یہ عمل کیا ہے تیری رضا کے لیے اور خوشنودی کے لیے، تو یہ راستہ کھول دے۔ فَكُشِفَ عَنْهُمْ، تو وہ راستہ کھل گیا اور وہ نکل گئے۔ There are few lessons سبحان اللہ from this beautiful حدیث۔ پہلی چیز یاد رکھیں، ان تینوں نے جو اپنا عمل گنوایا اللہ کو، اور اس کے آخر میں جو سٹیٹمنٹ کی وہ تینوں نے سملر کہی کہ یا رب اگر تو جانتا ہے کہ ہم نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمیں تو نجات دے دے۔ یعنی وہ عمل کوئی اور نہیں جانتا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، اور ہم کرتے ہیں نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال یا انسٹاگرام پہ ڈال، ہم کرتے ہیں۔ ان کا یہ جو عمل تھا وہ رب کے لیے خالص تھا، سنسیریٹی کے ساتھ تھا، اور انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، نہ ہی کہ کسی کے سامنے بوسٹ کرنے کے لیے یا میں نے یہ کام کیا اور وہ کام کیا۔ سنسیریٹی۔ ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں رب عمل صغیرہ تعظمہ النیہ ورب عمل کبیرہ تحقرہ النیہ، کہ کوئی عمل بہت چھوٹا ہوتا ہے، منیملسٹک ہوتا ہے، اتنا سا ہوا، لیکن نیت اس کو عظیم کر دیتی ہے۔ اور کتنی اعمال ایسے ہوتے ہیں جو بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، چوٹی کے ہوتے ہیں، جہاد ہے، قرآن کی تلاوت ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، لیکن نیت جو ہے ان کو حقیر کر دیتی ہے۔ تو حقرہ النیہ، نیت کی وجہ سے وہ حقیر ہو جاتا ہے رب کے سامنے۔ تو ان کی جو دعا تھی نا، ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا، یا رب اگر تجھے پتا ہے کہ ہم نے تیرے چہرے کے لیے کیا ہے کام، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ قرآن میں بھی آتا ہے کہ ہم جو کھانا پینا کھلاتے ہیں، ہم جو نہیں کرتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ مجھے جزاک اللہ خیر کے تالیاں بجائیں، نہیں، لوجہ اللہ۔ اور انہوں نے بھی کیا کیا، ابتغاء وجہک، یا رب تیرے چہرے کو دیکھنے کے لیے۔ یعنی قیامت what does that mean کہ تیرے چہرے کے لیے کیا مطلب ہے کہ یا رب قیامت کے دن ہم تجھ سے ملاقات کریں اور تو ہمیں اپنی جنتوں میں داخل کرے اور اپنے چہرے کا دیدار کروا دے، جو کہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ This is the best blessing we can ever get in Jannah۔ اگر ہم نے تیرے چہرے کے لیے کیا تو تو ہمیں نجات دے دے۔ سو سنسیریٹی، اللہ اکبر، سب سے پہلی چیز، جو بھی عمل کریں وہ رب کی رضا کے لیے کریں، کسی کو دکھانے کے لیے نہ کریں۔ کیوں ہم دکھاتے ہیں لوگوں کو؟
تاکہ وہ ہمارے بارے میں اچھا امپریشن رکھے، یا وہ ہمارے بارے میں ہمیں کچھ عطا کر دے دنیا کے مفاد کے لیے. قلب من تراعی بید من عصیت، جس کے دل کو ہم دکھا رہے ہوتے ہیں نا، وہ اس کے ہاتھ میں جس کی ہم نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. تو پیپل ڈو ناٹ بینیفٹ، واللہ یاد رکھیں، رب کی ذات بینیفٹ کرتی ہے. اور جو بھی عمل کریں وہ اللہ کے لیے خالصتاً کریں. رمضان آ رہا ہے، تراویح اس لیے نہ پڑھیں کہ لوگ کہیں گے یار تم مسجد میں نہیں آتے، تراویح نہیں، پیئر پریشر ویسے نہیں. روزے اس لیے نہ رکھیں کہ فیملی کا کہے گا یار تو روزے بھی تو نے چھوڑ دیے. اب جمعہ اس لیے نہ پڑھنے جائیں کہ فیملی کہ اب تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا، بلکہ فجر کی نماز بھی پڑھیں، جمعہ بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، ہر کام کریں اللہ کے لیے کہ یار اب میں نے تجھے خوش کرنا اور کسی کو خوش نہیں کرنا. تو میرا رب ہے، تو میرا خالق و مالک ہے، میں نے تجھے ہی پلیز کرنا ہے. تو پہلی چیز تو یہ سنسیریٹی. دوسری چیز گڈ کمپنی. امیجن وہ جو 3 دوست تھے وہ پھنسے، کسی نے پینک نہیں کیا، کسی نے اسکریم اور شاؤٹ اور ایف ورڈ اور ایس ورڈ کے تیری اب گئے، اب ختم ہو گئے، یعنی اب تو پروگرام بڑھ گیا. ہاں، کسی نے ایسے کوئی بات نہیں کی، بلکہ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو اور خالصتاً ہو کے مانگو. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا سوائے اللہ کی ذات کے. دس از دا ایگزیکٹ ورڈز. اور اللہ کو اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دو. یہ اگر اچھی کمپنی نہ ہو ساتھ تو وہ کیا کرتے؟ پینک کرتے، ہائے یہ ہو گیا، اب مر جائیں گے، کیا بنے گا ہمارا، کال فار ہیلپ، کال 911، کال 11. نہیں، گڈ کمپنی میٹرز دا موسٹ. اینڈ علم والے بھی تھے، کیونکہ وسیلہ بھی ڈفرینٹ ٹائپ کا ہوتا ہے نا. شکر ہے کسی پیر صاحب کا یا شف والی سرکار کا وسیلے کا انہوں نے نہیں کہا، یا کسی ایسی چیز کا وسیلہ نہیں کہا جو کہ ایک رانگ نمبر ہے. وسیلہ کچھ طرح کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نام وسیلہ ہیں، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ گھنوا سکتے ہیں، اللہ کے نبی پہ درود پڑھ کے وسیلہ ہم کر سکتے ہیں. مختلف طریقے ہوتے ہیں وسیلے کے. یہ نہیں کہ قبروں پہ سجدے کرنا اور فلاں کو مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا فلاں کو سمجھنا اور بگڑی بنانے والا فلاں کو. اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا. اور یہ کہنا شرک ہے کہ یا محمد مدد، یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد. واللہ اٹس شرک.